السلام علیکم۔ دا ایجوکیٹرز کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ جماعت پنجم کا مضمون اردو لے کر آپ کی معلمہ سعدیہ ناصر حاضر ہوں۔ آج ہم کاروان اردو کے صفحہ نمبر 10 اور 11 پر موجود نظم کریں گے، جس کا عنوان ہے نعت۔ کاروان اردو کا صفحہ نمبر 10 نکالیں۔ آج ہم نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے نعت۔ میں اس کی پڑھائی کر رہی ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ سننے کے بعد آپ اس کی پڑھائی خود بھی کریے گا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس نے خلق کی تفسیر قرآن ہے۔ اب ہم ان کی تشریحات کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ کوئی بھی شعر کی تشریح کرنے سے پہلے اس کا حوالہ شعر لکھا جاتا ہے۔ جیسے امتحانات میں آپ کو سوال دیا جاتا ہے کہ اس شعر کی تشریح حوالہ شعر دے کر لکھیں۔ حوالہ شعر میں نظم کا نام لکھا پڑتا ہے اور شاعر کا نام لکھنا پڑتا ہے۔ اب ہم اس شعر کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نے ان کی مدد کی جن کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سلام بھیجتے ہیں جنہوں نے بادشاہی میں بھی مفلسی کی زندگی بسر کی۔ اب دوسرے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اس کی تشریح ہے، اس شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نے تمام لوگوں کو محبت اور پیار کے اصول سکھائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف گئے تو لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، لیکن آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ یعنی اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لوگوں سے اتنی پیار اور محبت تھی کہ ان پر ظلم بھی کرتے تو وہ آپ ان کے حق میں دعا فرماتے۔ اب تیسرے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اس کی تشریح ہے، اس شعر میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی۔ آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری، عیش و آرام سے دور رہے۔ آپ نرم بستر کی بجائے سونے کے لیے پھٹے پرانے بوریا استعمال کرتے تھے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا۔ اس کی تشریح کرتے ہیں ہم۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا اور سچے دین کی تعلیم دی۔ اس راستے میں آپ کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ کوئی مانگنے والا آپ کے در سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب ہم اگلے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا،
سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ اس کی تشریح ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت کرتے اور اپنی امت کے لیے رو رو کے بخشش کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میری امت کو بخشنا۔ ہم آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ جو ایک عظیم ہستی ہونے کے باوجود بھی مٹی کے فرش پر سوتے تھے۔ آخری دو اشعار کی تشریح آپ نے خود کرنی ہے۔ ان اشعار کی تشریح آپ نے کاپی پر لکھنی اور یاد کرنی ہے۔ اب ہم الفاظ، معنی اور ان کے جملے کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں بے کسوں، اس کا معنی ہے جس کا کوئی نہ ہو۔ جملے ہیں ہمیں محتاج اور بے کسوں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ اگلا لفظ ہے دستگیری، اس کا معنی ہے مدد یا حمایت۔ جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بے کسوں کی دستگیری کرتے۔ اگلا لفظ ہے تفسیر، اس کا معنی ہے تشریح یا تفصیل بیان کرنا۔ جملہ ہے ہمیں آیات کا ترجمہ تفسیر سے پڑھنا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے جاڑا، معنی ہے اس کا سردی۔ جملہ ہے گاؤں کے لوگ جاڑے میں بھی کچے گھروں میں رہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے خلق، اس کا معنی ہے اخلاق یا اچھی عادت۔ اس کا جملہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خلق کے مالک تھے۔ فقیری، درویشی یا مفلسی۔ اس کا جملہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت ہوتے ہوئے بھی فقیری کی زندگی گزاری۔ آخری لفظ ہے اسرار محبت، اس کا معنی ہے محبت کے راز۔ جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر زندگی گزارنے کے لیے اسرار محبت کے اصول سکھائے۔ آج ہم نے نظم کی پڑھائی کی، اس کی تشریح کی اور الفاظ، معنی، جملے کیے۔ نظم کی پڑھائی آپ بھی خود کریں۔ تمام تشریحات آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہیں اور یاد کرنی ہیں۔ الفاظ کے معنی اور جملے آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔